نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بے شک اللہ پاک اور فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی رحمت بھیجو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر۔ اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت کریمہ میں صلاۃ کا لفظ آیا۔ صلاۃ کا لفظ جب اللہ پاک کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب رحمت ہوتا ہے۔ صلاۃ کا لفظ جب ملائکہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب دعائے رحمت یعنی رحمت کی دعا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب اللہ کے بندوں کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب دعا، ثنا، تعریف کرنا۔ تو صلاۃ کا مطلب جو ہے دعا بھی ہے۔ نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں کیونکہ نماز میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ دکھا دیں ہم کو سیدھا راستہ۔ تو صلاۃ کا لفظ جو ہے وہ کئی معنوں میں آتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں صلاۃ بھیجنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز میں سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن صلاۃ کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 472 میں جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی یہ بات آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ نماز میں درود ابراہیمی پڑھا کرو، یہ صلاۃ کا طریقہ ہے۔ درود میں بھی اور اسی طرح آیت کریمہ میں بھی صلاۃ کا لفظ آ رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے وہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود بھیجا کرے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 471 میں جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت کرتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کے 10 درجات جو بلند ہوتے ہیں۔ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو جو ہے وہ قبرستان نہ بناؤ، اور میری قبر کو میلے کی جگہ نہ بنانا کہ سارے وہاں پر اکٹھے ہو جاؤ۔ مجھ پر درود بھیجا کرو، تم جہاں سے بھی مجھ پہ درود بھیجو گے مجھ تک جو ہے درود جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی جو ہے وہ درود بھیجنے کے بارے میں، صلاۃ بھیجنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جمعہ کے دن ہی ان کی روح قبض ہوئی، جمعہ کے دن ہی سور پھونکا جائے گا، تو جمعہ کے دن مجھ پر تم کثرت سے درود بھیجا کرو۔ تو صحابہ نے یہ سوال کیا کہ جب آپ اپنی قبر مبارک میں ہوں گے تو پھر کیسے جو آپ تک درود جو پہنچے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے مٹی پر یہ چیز حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ سنن ابی داؤد میں اس روایت کو جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہے ہیں، لیکن دعا میں نہ ہی اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بزرگی بیان کی اور نہ ہی درود بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو کس چیز نے جلدی میں ڈالا؟ تو آپ نے اس شخص کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی نماز پڑھے اس میں پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر درود پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے تو پھر اس کی دعا جو ہے قبول ہوگی۔
سنن ابی داؤد میں اس روایت کو جو ہے نقل کیا گیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ درود بھیجنا ایک اہم عمل ہے کہ جس میں اللہ پاک، فرشتے اور اللہ کے بندے جو ہیں وہ بھی اس میں جو ہے شریک ہوتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جب آپ پر یعنی کتنا درود بھیجا کروں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا زیادہ ہو اتنا بہتر ہے۔ تو آپ نے یہ سوال کیا کہ میں اگر دعا کا 1/2 حصہ اگر درود پڑھ لیا کروں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ اگر 2/3 ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو پھر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں سارے کے سارا وقت درود ہی پڑھا کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھا کرو، تمہاری تمام حاجات جو ہے اس طرح پورا ہو جائیں گے، تمہاری تمام حاجات کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو درود پڑھنے کی یہ برکت ہے، تو زیادہ سے زیادہ درود شریف جو ہے پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، اور وہ میری امت کا سلام جو ہے مجھ تک جو بھیجتے ہیں۔ تو اگر ہم اس میں دیکھیں کہ درود نہ پڑھنے کے لیے کیا وعید حدیث میں آئی، تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ راغم انف رجل، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کے سامنے رمضان المبارک کے روزے ہوں اور وہ اس کی وجہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو اس شخص کی ہلاکت کے بارے میں حدیث میں آیا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجے۔ اس میں ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص مجھ پہ درود نہ بھیجے جب اس کے سامنے میرا نام لیا جائے تو وہ شخص بخیل ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ وہ شخص بد نصیب ہے، اور وہ شخص ایک اور حدیث میں آیا کہ وہ شخص جنت سے دور ہو گیا۔ تو درود جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، ایک محفل میں اگر بار بار آپ کا نام لیا جا رہا ہے تو 1 مرتبہ درود بھیجنا واجب ہے، اور ساری زندگی میں 1 مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ اور اگر بار بار نام سنا جائے تو جتنا زیادہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجیں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا، اتنا ہی ثواب ہوگا۔ تو درود شریف میں ایک تو صلوات کا لفظ آ رہا ہے، اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آ رہا ہے۔ محمد کا مطلب تو ہے بھی تعریف کیا ہوا، بھی ساری دنیا میں جو آپ کی تعریف ہوئی، اور اس میں آل محمد کا لفظ آ رہا ہے۔ تو سنن الکبریٰ میں صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آل محمد امتہ، کہ آل محمد سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح اس میں ابراہیم علیہ السلام کا لفظ بھی آ رہا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا لفظ کیوں آیا؟ کسی اور پیغمبر کا نام بھی آ سکتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جب اللہ پاک نے آپ کو 7 امتحانوں میں سے گزارا، مثال کے طور پر بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی، آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ آپ کو جو ہے وہ آگ میں جو ہے وہ پھینک دیا گیا، آپ اس امتحان میں بھی آپ کامیاب ہوئے۔ آپ کو ہجرت کرنا پڑی، آپ اس امتحان میں بھی آپ کامیاب ہو گئے۔ تو جتنے بھی امتحانوں میں سے آپ کو گزارا گیا آپ اس میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ مانگیں آپ جو کچھ مانگتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ اے میرے رب ان میں سے ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث کر یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب سکھائے اور حکمت کی باتیں بتائے۔ تو اس میں
رسول سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ نے خود یہ بات فرمائی تھی کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، اور اس میں آل ابراہیم کا جو لفظ آ رہا ہے تو آل ابراہیم سے بھی مراد ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ پاک نے 70,000 سے زیادہ انبیاء کرام دنیا میں بھیجے۔ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں، جس حدیث میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیت سے اسلام کی طرف آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنے بھتیجوں کو، آپ نے سلمہ اور مہاجر کے سامنے یہ بات کہی کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک پیغمبر بھیجوں گا، جو ان کی پیروی کریں گے وہ ہدایت پا جائیں گے، جو پیروی نہیں کریں گے، جو نہیں مانیں گے وہ ملعون ہوں گے۔ تو جب سلمہ نے یہ بات سنی تو وہ اسلام لے آئے۔ تو اس میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام سے، آل اسماعیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو اس لیے حدیث میں یہ درود میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد، ابراہیم اور آل ابراہیم کے الفاظ جو موجود ہیں، تو اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میری امت کے مجھ پہ 5 حقوق عائد ہوتی ہیں کہ آپ پر ایمان لایا جائے، دوسرا یہ کہ آپ کے دین کی نصرت کی جائے، تیسرا یہ کہ آپ کی اطاعت کی جائے، چوتھا یہ کہ آپ کی تعظیم کی جائے، پانچواں یہ کہ آپ سے محبت کی جائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان مکمل ہے، کانٹے سے بھی خراب ہے وہ گل جس میں بو نہ ہو، جل جائے وہ دل، کانٹے سے بھی خراب ہے وہ گل جس میں بو نہ ہو، ویراں کی مثال ہے جس دل میں تو نہ ہو، گنگ ہو جائے وہ زباں جس میں تیری گفتگو نہ ہو، جل جائے وہ دل جس میں تیری جستجو نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، درود بھی بھیجا جائے، اور پھر جو بھی آپ کا عمل ہے اس پر بھی اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ جھوٹ نہ بولے، تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں منافقت نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا، جہاد کرنا، ہمیں بھی یہ باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، سارا سال ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔